والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 100 یہی ہمارا موضوع ہے اور مقرر کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ہمارے مربی اور رہنما جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر محترم حافظ محمد ادریس صاحب، میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد النبی الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام جناب پروفیسر ڈاکٹر احمد سعید صاحب، قابل احترام مہمان گرامی قدر جناب ڈاکٹر مالک بدری صاحب، ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، حبیب الرحمان عاصم صاحب، قائدین محترم، میرے دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، میری محترم بہنوں، عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب صاحب علم بھی ہیں اور بہت مصروف لوگ ہیں، اور لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور بعض اوقات ان کی بیماریوں میں یہ بیماری ہوتی ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی تو میرا علاج کریں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کو بہت نیند آئی ہوئی تھی، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جگائیں۔ آپ کا یقیناً ایک ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بیداری کی بجائے سلائیں، کیونکہ سونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس سے محرومی یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ جاگتے رہیں، لیکن آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں، آپ ایکسپرٹس ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ ہوگا کہ سوتے میں بھی آپ ساری بات جو ہے اس کو سمجھ جاتے ہیں اور دل میں بٹھا دیتے ہیں۔ ایسی حالت میں جو بھائی اور بہن اپنے اندر یہ خصوصیت رکھتے ہیں وہ بڑے بات جو مستحق ہیں وہ سو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مقرر جگائے، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمسایہ کا خیر خواہ بنے اور اسے جگائے رکھے۔ جب سونے کا وقت ہو تو سلائے، جب جاگنے کا وقت ہو تو جگائے۔ موضوع بہت ہی اہم ہے اور مجھے ڈاکٹر صاحب نے بہت محدود وقت دیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو اختیار ہے کہ جس وقت ٹائم پورا ہو جائے، کیونکہ میرے سامنے گھڑی نہیں، شاید کوئی گھڑی لگی ہوئی ہے لیکن یہاں سے نظر کچھ نہیں آتا۔ اس میں یہ روشنیاں جو ہیں، روشنی کی خیر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا، امید ہے انشاءاللہ میری رہنمائی فرمائیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو لوگ جمع ہوئے تھے وہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، اور ان میں سے جس کی زندگی کو آپ پڑھنا شروع کریں تو سچی بات یہ ہے کہ مورخین نے اور خود حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان کے جو مناقب و فضائل بیان کیے ہیں، ان کو پڑھتے پڑھتے انسان کی آنکھیں بار بار بھیگتی ہیں اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس مقام تک پہنچنا تو ممکن نہیں، لیکن میرے ہیروز یہی ہیں، میرے آئیڈیلز یہی ہیں۔
انہیں کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھوں گا. یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور یہ کامیابی کی دلیل بھی ہے اور منزل تک پہنچنے کا یقینی ایک نسخہ بھی ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو آپ جانتے ہیں پورا جزیرہ نما عرب اور پوری دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. روشنی کی کوئی کرن کہیں پر نہیں تھی. پہلی روشنی کی کرن جو ہے وہ غار حرا میں پہلی وحی کی صورت میں حضور کے سامنے آئی اور اس پہلی وحی کو سننے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ علق کی 5 آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں سے آگے کی 4 آیات ہیں. یہ 4 آیات پہلا پیغام تھا. یہ 5 آیات یہ پہلا پیغام تھا اور ہم اس کو لے کر غار حرا سے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی اور واقعہ ایک تہلکہ مچ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں جو گزارے ہیں تو حکم یہی تھا کہ ہاتھ روکے رکھو اور ظلم برداشت کرتے رہو اور صحابہ کرام نے ہاتھ روکے رکھے. حالانکہ وہ بڑے طاقتور لوگ تھے، بڑے شجاع تھے، لیکن ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا تو ہاتھ روکے ہوئے ہیں. یہ تربیت ہے. یا حضور کے صحابی ہیں یا حضور کے ساتھی ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ دعوت کہاں پیش کی؟ سب سے پہلے اپنے گھر میں آ کر اپنی اہلیہ کے سامنے تذکرہ کیا اور کہا کہ خدیجہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے. اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور سے سنا. حضور نے فرمایا مجھے کچھ خوف سا لگ رہا ہے، مجھے کبکبی ہو رہی ہے. زملونی، میرے اوپر کمبل ڈال دو، میرے اوپر چادر ڈال دو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ کچھ پریشانی محسوس کرتا ہوں. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ کہے وہ اتنی سچی گواہی ہے، اتنی عظیم گواہی ہے کہ ہمیں سارے کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو زندگی گزار رہا ہوں، میرے اہل و عیال میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. انہوں نے فرمایا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. 15 سال کا زمانہ آپ کے ساتھ گزرا تھا. 15 سال شادی کو ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کے اندر ساری وہ خوبیاں موجود ہیں جو کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی. آپ مہمان نواز ہیں، آپ مظلوموں کے ساتھی ہیں، آپ مسافروں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی معاملت کرتے ہیں، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں. یہ نبوت سے پہلے بھی آپ کی صفات تھی. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور فوراً انہوں نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول. آپ کے بہت قریبی اور جگری یار تھے بچپن سے، ابو بکر صدیق. ان کے پاس گئے اور ان کو بھی جا کر یہ بات بتائی کہ ابو بکر میں نے یہ منظر دیکھا ہے. تو فوراً انہوں نے بھی کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول. اور صدیق انہیں اسی لیے کہا گیا کہ جب بھی کوئی بات حضور کی زبان سے نکلی تو آپ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں نے میری بات سننے کے بعد ذرا سا اس کے اوپر غور کیا، لیکن ابو بکر صدیق نے میرے زبان سے سنی ہوئی بات پر کبھی ایک لمحے کے لیے توقف نہیں کیا بلکہ اس کی تصدیق کی. اور پھر اتنے احسانات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئی تھی پہلی وحی آنے کے بعد. اور ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا زاد تھے اور تورات کے عالم اور حافظ تھے اور عربوں میں واحد آدمی تھے کہ جن کے پاس میں خصوصیت تھی تورات کا علم، لیکن بوڑھے ہو چکے تھے، بینائی ختم ہو چکی تھی. حضور نے جب اپنی پوری بات بتائی تو انہیں ٹھنڈی آ پڑی اور کہا کہ اے بھتیجے یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا. اے کاش میں جوان ہوتا اور تیرا ساتھ دیتا جب تیری قوم تجھے تیرے گھر سے نکالتی. یہ راستہ آسان نہیں ہے. یہ قدم قدم قیامت، یہ بلائے، یہ قدم قدم بلائیں سوادے کوئے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری. حضور نے فرمایا میری قوم مجھے نکال دے گی. تو میں اللہ کے نبی کے ساتھ یہ کچھ ہوا. ورقہ بن نوفل جلدی فوت ہو گئے اور آپ کو آپ کے گھر سے نکالا گیا. اور جب نکالا گیا تو کیا منظر ہے ذرا دیکھیے. حضور کے ساتھی کیسے ہیں. ابو بکر صدیق کو حکم ہوا کہ میرے ساتھ چلنا ہے اور علی کو حکم ہوا کہ میرے بستر پہ لیٹنا ہے. علی تیسرے مسلمان ہیں، ابو بکر دوسرے مسلمان ہیں، زید بن حارثہ چوتھے مسلمان ہیں. یہ پہلے 4 صحابہ کرام ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہوا. اور لیٹنا کب ہے اور کس صورتحال میں دشمنوں نے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے قتل کرنے کے لیے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
حکم آ گیا. یہ اپنی سازشیں کر رہے ہیں لیکن آپ ان سے نہ ڈریں. اور سورہ طارق کے اندر اللہ نے فرمایا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. یہ حکم ہے کہ انہوں نے منصوبہ بنا رکھا ہے لیکن آپ نے گھبراہٹ کا اظہار نہیں کرنا. آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ ان کے درمیان سے نکلنا ہے. حضرت علی کو کہا کہ یہ مانتے ہیں ان لوگوں کی جو میرے خون کے پیاسے ہیں, یہ ان کے سپرد کرنی ہے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. دروازہ کھول کر باہر نکلے ہیں, دیوار یا چھت سے چھلانگ لگا کر نہیں گئے, دروازے سے گئے اور ان کے درمیان سے نکلے ہیں. اور اللہ رب العالمین پر یقین اگر ہم بھی کر لیں تو ساری دنیا ہمیں نقصان پہنچانا چاہے, اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. 14 افراد ہیں چنے ہوئے قریش کے ہر قبیلے میں سے جنہوں نے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ فمہل الکافرین اطمینان سے اور وقار کے ساتھ نکلتے ہیں کافروں کے درمیان سے, اور آپ وقار کے ساتھ نکلتے ہیں. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فغشیناہم فہم لا یبصرون. یہ تلاوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے 14 کے 14 جو رات بھر جاگتے رہے ان پر غنودگی آئی اور اس ایک لمحے میں اللہ کے رسول وہاں سے نکل گئے. اور صبح جب انہوں نے حضرت علی سے پوچھا, جب اٹھے اس طرح سے تمہارا صاحب کہاں ہے, بڑی جرت اور بڑی حکمت کے ساتھ فرمایا پہلا تم دے رہے تھے, پوچھ مجھ سے کہ تم بتاؤ کہاں ہے. اور ابو بکر صدیق منتظر تھے. اور غار ثور تک اگر آپ لوگ گئے ہیں, آپ میں سے کوئی گیا ہو, میں غار ثور پر گیا تھا جب میں 28 سال کا تھا, 28 سال کی عمر میں. غار ثور تک پہنچنے کے لیے مجھے راستے میں کئی مقامات پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنا پڑا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اللہ نے آپ کی نصرت فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تائید کے ساتھ اور مومنین کی تائید کے ساتھ. اللہ اپنی تائید کے ساتھ صحابہ کرام کی تائید کا تذکرہ کر رہا ہے. یہ بہت بڑا صحابہ کے لیے تمغہ ہے جو اللہ رب العالمین نے دیا. قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ تمغے دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں. اور پھر ایک مقام آیا کہ بیٹھ کے زمین کے اوپر, کہا یا رسول اللہ میرے کندھے کے اوپر بیٹھ جائیں, میرے کندھوں پر بیٹھ جائیں. کچھ سفر ایسا بھی ہے جو کندھوں پر اٹھا کر پہاڑی کی طرف چڑھے. اور عمر کتنی ہے ابو بکر صدیق کی؟ 50 سال ہے. ہاں حضور کی عمر 53 سال ہے. 50 سال کی عمر میں ابو بکر صدیق کا حضور کو کندھوں پر اٹھا کر غار ثور کی طرف جانا, آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ کیا لوگ تھے اور کیا جذبہ تھا اور کیا اللہ نے ان کو قوت اور ہمت عطا فرمائی. جب حضور محسوس کیا کہ ابو بکر کے لیے بھی اب چلنا مشکل ہے تو آپ اتر گیا, کہا ابو بکر مجھے اتار دو. پھر پوچھا ابو بکر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کبھی میرے آگے آگے چلتے ہو کبھی پیچھے پیچھے چلتے ہو, کیسے لوگ تھے حضور کے گرد دیکھیے. تو کہا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی عجیب کیفیت ہے, کیا بتاؤں, سوچتا ہوں کہ آگے سے کوئی خطرہ نہ آ جائے تو میں آگے آگے چلتا ہوں کہ میرے سینے کے اوپر سب سے پہلے وہ خطرہ جگہ اس کو سہ جائے. اور جب خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی دشمن نہ آ جائے تو آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں کہ جب کوئی آئے تو میں آپ کے لیے ڈھال رکھتا ہوں. تو یوں غار ثور میں پہنچے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز میں حضور کے سفر ہجرت کیا اور کیا کیا معجزات دیکھے, یہ ایک تاریخ ہے. اور یہ ہماری روشن تاریخ میں وہ یقین دلاتی ہے کہ حق کے راستے میں نکلنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے, یقین ہونا چاہیے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک ایک کو دیکھیے آپ, وہ روشنی کا مینار ہے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام پیش کیا تھا اس نظام کو کامیاب کرنے کے لیے ایسی ٹیم کی ضرورت تھی, ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جن کے اندر شجاعت ہو, دیانت ہو, امانت ہو اور باہمی قوت اور محبت ہو اور اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ اللہ کے حکم پر ذرا برابر بھی وہ پیچھے نہ ہٹے, آگے بڑھے. اور ایسی ٹیم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور اسی کا تذکرہ سورہ انفال میں کیا, هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تائید فرمائی اپنی نصرت کے ساتھ, اور آپ کے گرد جو یہ مومنین ہیں, یہ ہیرے جو آپ نے اپنے دامن میں جمع کی ہے, ان کے ذریعے سے اللہ نے مدد فرمائی. اور واقعی حضور کو ہیرے سمجھ
میدان میں ہاں حضور کی دعا جو ہے اس کو دیکھیں کہ ہاں حضور اپنے ان ہیروں کا کیا ذکر کرتے ہیں. رات بھر آپ نے دعا مانگی, رو رو کے دعا مانگی, اور چادر کندھے سے گر جاتی ہے, آنسو گر رہے ہیں, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اللہم ہذا قریش جاءت بخیلها ورکابها لتکذب رسولک ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد علی الارض. اے میرے پروردگار, یہ قریش اپنے پیادہ لشکروں کو لے کر آ گئے, گھوڑ سوار دستوں کو لے کر آ گئے, مسلح فوجیں لے کر آ گئے ہیں, تیرے نبی کو جھٹلانا چاہتے ہیں, تیرے نبی کو شکست دینا چاہتے ہیں. اور تیرے نبی کے پاس کیا ہے؟ یہ چھوٹی سی جماعت ہے, یہ میرے قیمتی ہیرے ہیں جو میں نے لا کر تیرے سامنے ڈھیر کر دیے ہیں. مولا یہ میری دولت یہی ہے, مولا میری پونجی یہی ہے, میں نے جمع یہی کچھ کیا ہے. یہ معاذ ہے, یہ موقف ہے, یہ طلحہ ہے, زبیر ہے, ابو بکر ہے, عمر ہے, علی ہے, بلال ہے, سعد ہے, یہ میری پونجی ہے. یہ 313. اگر ان کو شکست ہو گئی تو تیری عبادت کرنے والا تیری زمین پر کوئی نہیں ہوگا. وَنَصْرَكَ الَّذِي وَعَدتَّنِي, اے مولا تیری وہ نصرت آ جائے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. مسجد نبوی میں بیٹھ کر بھی دعا کر سکتے تھے, وہ اس سے بدر کے اس سرزمین سے زیادہ مبارک اور مقدس جگہ ہے, لیکن مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعائیں کرنے کا یہ موقع نہیں تھا. یہ موقع اپنی طرف سے جو کچھ بھی موجود ہے اس کو پیش کر کے پھر اللہ سے دعا کرنے کا. یا اللہ, میں نے سونا چاندی جمع نہیں کیا, میں نے اپنے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا, میں نے اپنی ساری دولت تیرے اس راستے میں لا کر ڈھیر کر دی ہے. اب تو ان کی مدد فرما, تو نے وعدہ جو فرمایا اس کو پورا کر دے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں رات بھر آپ کے پاس کھڑا رہا, سب لوگ سو گئے تھے, آپ کی چادر گر جاتی, میں اٹھا کر کندھے پہ رکھتا, پھر گر جاتی, پھر میں رکھتا. ایک لمحہ ایسا آیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے آنسو کی کیفیت کو دیکھ کر. 17ویں کا چاند آسمان پر چمک رہا ہے اور خیمے کے دروازے میں سے یا اوٹ میں سے اندر روشنی اس کی آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. میں نے عرض کیا حسبک یا نبی اللہ, اے اللہ کے رسول, اب کافی دعا آپ نے کیا, بس کر رہے ہیں. آپ خاموش ہو گئے. کس محبت کے ساتھ ابو بکر کی طرف دیکھا ہوگا اسلم نے, اور کیا شان ہے ابو بکر کی. آپ نے فرمایا ابشر یا ابا بکر, ابو بکر خوشخبری سن لو, کہ جاء جبریل و معہ الملائکہ, جبریل آ گیا ہے نصرت کی خبر لے کر, اس کے ساتھ فرشتے اتر آئے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اندر. اور پھر وہ مارکا جس کو آپ جانتے ہیں, اور اس مارکے کے سارے واقعات جو آپ کے سامنے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مارکے ہی نہیں کیے, آپ پر جب جنگ مسلط کی گئی تو آپ نے جنگ کا جواب دیا, لیکن آپ نے ہمیشہ کہا لا تتمنوا لقاء العدو, دشمنوں سے مقابلہ کرنے اور جنگ لڑنے کی تمنا نہ کیا کرو. جنگ ٹھیک نہیں ہوتی, لیکن جب جنگ مسلط کرتی جائے فاسقطوا, پھر پیچھے بھاگنا یہ مومن کی شان نہیں ہے, پھر ڈٹ جاؤ. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ, جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. ثابت قدم رہے ہر میدان میں, ہر جگہ پر. حضور کی زندگی میں بھی, حضور کی کمان میں بھی, حضور کی اپنی زندگی کے اندر صحابہ کی کمان میں بھی, اور حضور کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب تک یہ دور رہا ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ. ہر ایک زمانہ جو ہے وہ اسی انداز میں چلتا ہے, دن رات آج تک یہی ہے, بدلے نہیں ہیں. سورج اسی انداز میں نکلتا ہے, اسی انداز میں ڈوبتا ہے. قیامت تک یہی سلسلہ رہے گا. تاہم کہ قیامت کو یہ سورج جو ہے یہ مغرب سے نکل آئے گا, اس وقت تک یہی سلسلہ ہے. لیکن سب سے بہترین زمانہ کون سا ہے؟ جو محمد رسول اللہ دنیا کے اندر موجود تھے, اور یہی زمانہ ہے جو صحابہ کرام کا زمانہ ہے. صحابہ کرام سارے ہوئے جنہوں نے عام حضور کو ایک نظر دیکھا تھا. عام حضور کا زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے, اور بعد کا زمانہ جو ہے وہ تابعین کا زمانہ ہے, اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ ہے. تینوں کی تعریف کی ہے آپ نے, اور انہی زمانوں میں اسلام جو تھا اس کی شان و شوکت اپنے جوبن پر تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب جان کی قربانیاں دینا پڑی ہیں, مال کی قربانیاں دینا پڑی ہیں, اولاد کی قربانیاں دینا پڑی ہیں, حتیٰ کہ اپنے منصب کی قربانی دینا پڑی ہے, تو کبھی ایک لمحے کے لیے انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں. جان بڑی عزیز ہوتی ہے. حضرت خبیب
پھانسی لگایا گیا تھا جنگ احد کے بعد، دھوکے سے پکڑے گئے تھے اور مکہ جا کر ان کو پھانسی لگایا گیا تھا. تو آخری وقت میں جب انہیں تختہ دار پہ کھڑا کیا گیا، جان جا رہی ہے، بال بچے یاد آتے ہیں، فطری بات ہے. قریش کے سرداروں نے تختہ دار پہ لٹکانے سے پہلے زائیں پہنچائی شدید، اور اس وقت سرداروں نے یہ کہا اب تو تم چاہتے ہو کہ تم چھوٹ جاؤ اور تمہاری جگہ محمد پکڑا جائے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ ان کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور اس کے بدلے میں پکڑا جاؤں، یہ بھی گوارا نہیں ہے. کہا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے اگر تم مہلت دو میں 2 رکعت نفل پڑھوں. اور پھانسی سے پہلے 2 رکعت نفل اللہ کے سامنے ادا کی اور جلدی جلدی پڑھ لیے، چھوٹی رکعتیں پڑھی. اور پھر کہا میرا خدا جانتا ہے میں لمبی رکعتیں پڑھا کرتا ہوں، آج میں نے چھوٹی رکعتیں پڑھی اور تم یہ نہ سمجھو کہ موت سے ڈر گیا ہے اس لیے لمبی نماز شروع کر. پھر تختہ دار پہ کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے قبلہ رخ کر دو. انہوں نے کہا قبلے کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ تم تو صافی ہو، لا دین ہو، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، دوسری طرف رخ کر دیا. بڑے شاعر تھے اسی وقت کا، فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مصرعی. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے کس رخ پر تم کھڑا کرتے ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں کس رخ پر گرتا ہوں، میں اللہ کے رب کی طرف جا رہا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی چیز کی. اور آخر میں یہ کہا اللہ تو میرا سلام اپنے نبی کو پہنچا دے، ان میں سے کوئی بھی نہیں یہ کام کرے گا، تو پہنچا دے. اور صحیح بخاری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کے اندر، اور امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر حضور کی معجزات کے تحت یہ واقعہ نقل کیا کہ حضور نے مدینہ منورہ میں صحابہ کی مجلس میں کہا وعلیکم السلام. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس کے سلام کا جواب آپ نے دیا ہے؟ اور میں خبیب نے تختہ دار سے مجھے سلام بھیجا اور جبریل لے کر آیا، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا. اور آپ نے فرمایا خبیب نے آخری وقت میں جو جس خواہش کا اظہار کیا وہ یہ تھا مجھے 2 رکعت پڑھ لینے دو، اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو لینے دو، میں خبیب کے اس عمل کو اپنی سنت قرار دیتا ہوں. جب بھی تمہیں یہ محسوس ہو کہ تمہیں خطرہ ہے اور آخری وقت ہے، کوشش کرو کہ 2 رکعت پڑھو اللہ کے سامنے. کیا شان ہے ان لوگوں کی، کیا مقام ہے ان لوگوں کا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے پہلے، یہاں میری بہنیں اور بیٹی غالباً ہیں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، سب سے پہلی شہادت جو ہے وہ ایک صحابیہ کے حصے میں آئی ہے، اور وہ ہجرت سے پہلے ہے، میدان قتال کی نہیں ہے، میدان دعوت کے اندر. آج بھی میدان دعوت کے اندر شہادتیں، ڈاکٹر بدری صاحب یہاں پر موجود ہیں، تاریخ ہے، اخوان المسلمون کی تاریخ ہے، جماعت اسلامی کی تاریخ ہے. آج بنگلہ دیش کے اندر وہی تاریخ لکھی جا رہی ہے جو مصر میں سید قطب عبد القادر عودہ شہید اور ان کے ساتھی نے رقم کی. عبد القادر عودہ سے شروع ہوا اور یہاں بھی عبد القادر ملا سے شروع ہوا اور سلسلہ چل رہا ہے. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں پہلی شہادت ایک صحابیہ کی ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ. ابتدائی مسلمانوں میں معمولی خاندان سے تعلق ہے اور گھر کے 4 افراد ہیں، چاروں مسلمان ہیں. مکے کا کوئی اور گھر ایسا نہیں ہے جس میں سارے کے سارے لوگ مسلمان ہوں. نہ ابو بکر کا گھر، نہ حضرت علی کا گھر، نہ حضرت عمر کا گھر، نہ حضرت عثمان کا گھر، کسی کا گھر ایسا نہیں جو سارا مسلمان ہو. یہ صرف حضرت عمار بن یاسر کا خاندان ہے، چاروں مسلمان ہیں. یاسر باپ ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، عمار بیٹا ہے وہ بھی مسلمان ہے، عبداللہ بن یاسر وہ بھی مسلمان ہے، اور سمیہ بھی مسلمان ہے. 2 بچے ہیں، بیٹے ہیں، دونوں میاں بیوی ہیں، چاروں مسلمان ہیں. تو قریش کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس خاتون کو ہم اسلام سے برگشتہ کریں. اور اسلام کیا چیز ہے، سبحان اللہ. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کی شیرینی ان لوگوں کو حاصل ہوئی تھی جنہوں نے اسے سوچ سمجھ کر پڑھا، جن کی زندگی میں انقلاب آ گیا، جنہوں نے زندگی کا لیا ورک اٹھ کیا تھا. اور واقعتاً 2 عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ لذت
مال غنیمت میں کشمت کی شاید. قریش کے سردار جب گھر پر آئے ہیں کہ تنہا ہے سمیہ اپنے گھر کے اندر, نہ بیٹا گھر پر کوئی موجود ہے نہ خامد موجود ہے. تو وہ کہتے ہیں سمیہ سن لو, اگر زندگی چاہتی ہو تو اسلام چھوڑ دو, اور اگر اسلام کو نہیں چھوڑو گی تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جواب میں بڑے اطمینان سے فرماتی ہیں قریش کے سرداروں میں نے تمہاری بات سن لی, زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت, میں اس پر ایمان لائی, میں زندہ رہوں گی تو اسلام پر, اور اگر جان جائے گی میری تو اسلام پر, تو میں جو کچھ کرنا ہے کروں. میرا سب کچھ اسلام, میرا جینا مرنا سب اسلام کے لیے ہے. نیزہ جب مارا گیا تو نیزہ جسم کے پار ہو گیا, اور وہ گری تو آخری الفاظ کیا تھے؟ فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اور قرآن پاک میں سورہ انعام کے اندر اس شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سمیہ نے یہ کہا تھا میرا جینا مرنا سب کچھ اسلام کے لیے ہے. آپ بھی کہہ دیں, ہر مومن بھی کہہ دے, ہر آنے والی نسل بھی کہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کیا شان ہے ان لوگوں, کیا مقام ہے ان لوگوں. اور میرے دوستوں بھائیوں, آج ہم بھی بات کر رہے تھے عاصم صاحب, معاشرے کے اندر خوبیاں کیا ہونی چاہیے, معاشرے کے اندر تبدیلیاں کیا ہونی چاہیے, معاشرے کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے. یہ معاشرہ جو ہے, اس معاشرے کو کیسے ترتیب دیا گیا تھا, جو کامیابیاں ملی تو کیا منزل حاصل کی, شہادتیں کس مقصد کے لیے دی گئی تھی. ظاہر ہے اصل مقصد تو جنت ہے, لہم الجنہ, لیکن دنیا بھی انہی کی ہے جو اللہ کی ہو جائے, معاشرہ بھی انہی کا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مبنی ہو, اور ریاست بھی انہی کی ہے جو فلاحی بن جاتی ہے, جو ناقابل تسخیر بن جاتی ہے, جس کے مقدر میں فتح اور عزت ہوتی ہے. روبی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایرانیوں کے دربار میں گئے تھے تو رستم نے پوچھا تھا تم کس لیے اپنے صحرا سے نکل کر آئے ہو, بھوکے ہو, کھانا چاہتے ہو, ننگے ہو, کپڑے چاہتے ہو. نے فرمایا ہم نہ بھوکے ہیں نہ ننگے ہیں, نہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے, ہم آئے ہیں نخرج عباد اللہ من عبادت الناس الی عبادت رب الناس. ہم آئے ہیں اس لیے, لمبا ان کا ذرا قول ہے لیکن میں اختصار کر رہا ہوں, انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ان کے رب کی غلامی میں دے دیں, اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ان کے رب کی غلامی میں دینے کا نتیجہ کیا ہوا. وہ جو اس وقت حقارت سے کہہ رہے تھے تم بھوکے ہو, جب مدائن فتح کرتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو کسریٰ کا نام و نشان مٹ گیا. اللہ کے نبی نے بہت پہلے کہہ دیا تھا, جب کسریٰ کو خط لکھا تھا اس نے خط پھاڑ دیا تھا, اور آپ کے صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر رپورٹ دی تھی کہ یا رسول اللہ نے آپ کا خط پھاڑ دیا, پاؤں کے نیچے مسل ڈالا. تو آپ نے فرمایا اس نے میرا خط نہیں پھاڑا, پر مزق ملکہ کل ممزق, اس نے اپنے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں. اور آپ نے فرمایا سیغلق کیسر فلا کیسر بعدہ, سیغزم کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ. کسریٰ شکست کھا کے بھاگ جائے گا, کوئی کسریٰ باقی نہیں رہے گا. کیسر ختم ہو جائے گا, کوئی کیسر باقی نہیں رہے گا. مدائن فتح ہوا, کسریٰ بھاگ گیا, نام و نشان مٹ گیا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہاں سے مال غنیمت بھیجا جو 200 سے زیادہ اونٹوں پر لدا ہوا, خمس نکالا تھا, مدینہ بھیجا تھا. وہ جب آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھیے یہ عاصم صاحب جو بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر وہ سکون حاصل کریں, وہ عزت حاصل کریں, تو پھر راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا, جس کو ہمیں چھوڑ دیا, جس کو ہم بھول گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس شورا میں بیٹھے ہیں. اطلاع ملتی ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے خط بھیجا ہے اور خوشخبری دی ہے کہ مدائن فتح ہو گیا ہے, گویا کہ وائٹ ہاؤس پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے. اور ایک دن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہم مسلمان بددل ہیں, سراج بحاج کئی مرتبہ یہ کہہ چکے, امریکہ کے اندر جو مسلمان ہوئے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں, میں نہ دیکھوں گا میرے بچے دیکھیں گے, وہ نہ دیکھیں گے تو ان کے بچے دیکھیں گے, وائٹ ہاؤس پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. یقین کے ساتھ وہ کہتے ہیں.
ہمیں یقین شاید نہیں آتا، لیکن ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ وہ دن لائے گا۔ مدائن فتح ہو چکا ہے، مال غنیمت آیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جو مال آیا ہے اس کے ساتھ فہرست بھی آئی ہے، فرمایا کہ ہاں فہرست بھی آئی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی پہلی وحی میں کیا حکم دیا گیا تھا؟ علم بالقلم، اس نے تعلیم دی یا اس کی حفاظت کا انتظام کیا قلم کے ساتھ۔ قرآن حضور نے شروع میں ہی اپنے صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھانا شروع کر دیا تھا، اور بے شمار مرد اور عورتیں حضور کی رحلت کے وقت میں لکھنا پڑھنا چاہتے ہیں، فہرست موجود ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو چیک کرو، چیک کیا گیا تو رپورٹ ملی، یا امیر المومنین ما نقص منہ شیء حتی الابرہ۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں پورا تفصیل لکھتے ہیں کہ امیر المومنین جو سامان کی فہرست ہے پورا کا پورا سامان نکلا ہے، حتیٰ کہ سوئی بھی اس میں سے کم نہیں ہوئی ہے۔ امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آگے گرنے لگے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سامنے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو خوشی کا دن ہے کہ اللہ نے ہمیں عزت دی، سعد بن ابی وقاص نے دنیا کی سپر طاقت کو بجا بیٹ کر دیا، اللہ کے نبی کی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں علی تم جانتے ہو یہ خوشی کے آنسو ہیں، کیونکہ خوشی کے وقت میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی پر ایک یقین طاری ہوتی ہے، اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ کہا کہ تم جانتے ہو ہم کیسی قوم تھے، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑے سے بڑا آدمی جو ہے اس کا ضمیر اس کے اوپر ختم ہو جاتا تھا اور وہ اس کو ہڑ کرنا چاہتا ہے۔ اتنے زیادہ لوگ آئے ہیں، عام کارندے ہیں، راستے میں کوئی چیز آگے پیچھے نہیں، کسرا کے کنگن بھی ہیں جن کی حضور نے بشارت دی تھی، ملکہ کسرا کی چادر بھی ہے جس سے جیسی چادر دنیا میں کوئی نہیں، اور بہت سارا مال و دولت ہے، کسی نے آگے پیچھے نہیں کیا۔ تو میرا وقت غالباً ختم ہو چکا ہے، لیکن میں اس بات کو اگر کہیں تو مکمل کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین حکمران کی مثال چھت کسی ہوتی ہے، اپنی قوم کے اوپر وہ چھت ہے، اپنی رعایا کے اوپر چھت کی حیثیت رکھتا ہے۔ چھت اگر گندی ہوتی ہے، غلیظ ہوتی ہے، اس پر گند کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، تو آسمان سے اترنے والا صاف ستھرا پانی پر نالوں کے ذریعے نیچے آتا ہے تو گندا ہوتا ہے، غلیظ ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے۔ چھت اگر صاف ستھری ہو، بالکل شفاف ہو، تو پانی پر نالے نیچے لے کے آئیں گے تو وہ صاف ستھرا پانی ہوگا، گندا نہیں ہوگا۔ آپ اس رعایا کے اوپر حکمران ہیں تو کارندے کیسے بدعنوانی کر سکتے ہیں؟ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بدعنوانی ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک سرایت کر گئی ہے، ہر چھوٹا بڑا یہ کام کر رہا ہے، لیکن کیوں ایسا ہے؟ چھت آپ کی گندی رہے گی تو یہ سب کچھ ایسا ہوگا۔ چھت صاف ستھری ہوگی، اور وہ چھت صاف ستھری ہو گئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ سارا کام کیا، اور بہت تھوڑے عرصے میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب دیکھیے جب مال غنیمت کا خمس جو تھا اس میں سے کچھ لوگوں کو جو کچھ دینا تھا وہ دیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ چادر ہے، ایک ہی چادر ہے، کسرا کے کنگن جو ہیں وہ تو سراقہ کے ہیں، اس کو بلاؤ، اس کو پہنا دو۔ ہاں حضور نے فرمایا تھا ہجرت کے سفر میں کہ کسرا کے کنگن سراقہ تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں، فرمایا چادر ایک یہ کس کو دی جائے؟ شورا کے سب لوگ کہتے ہیں اپنی اہلیہ کو دے دیں، کہتے ہیں وہ اس کی مستحق نہیں ہے، تو کہتے ہیں اپنی بیٹی کو دے دیں جو ام المومنین بھی ہیں، حفصہ، وہ بھی اس کی مستحق نہیں ہے۔ کہا پھر کون اس کا مستحق ہے؟ فرمایا آؤ یہ اس کو دیتے ہیں جو مستحق ہے۔ آج یہ بھی استحقاق کا مسئلہ بھی جو آپ دیکھ لیجیے کس طرح سے ریوڑیاں بانٹی جا رہی ہیں۔ صحابہ کے ساتھ انصار کے محلے میں جاتے ہیں اور ایک دروازے پر دستک دیتے ہیں، ایک خاتون اندر سے آتی ہیں، پوری ہو چکی ہیں، یہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کے میدان میں پانی پلا رہی تھی زخمیوں کو، جب حضور کے گرد گھیرا تنگ ہوا تو مشکیزہ پھینک دیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دائیں جانب دیکھا تو ام عمارہ دشمن سے لڑ رہی تھی، میں نے بائیں جانب دیکھا تو ام عمارہ دشمن سے لڑ رہی تھی، ام عمارہ خاتون احد ہے۔ کہا کہ وہ اس کی مستحق ہے، نہ میری بیوی اس کی مستحق ہے، نہ میری بیٹی اس کی مستحق ہے، نہ کوئی اور اس کا مستحق ہے، اس کی مستحق ام عمارہ۔ استحقاق کی بنیاد پر فیصلے، استحقاق کی بنیاد پر چیزیں دی جاتی ہیں، اور استحقاق کے مطابق نظام چلتا ہے۔ اسی لیے وہ نظام ایسا تھا
کہ میرے دوستوں آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے بھی ہیں، مجھ سے زیادہ سفر بھی کرتے ہیں، میں نے بھی کافی اپنی زندگی میں سفر کیے ہیں. تو میں پہلی مرتبہ جب آج سے کوئی 30 سال پہلے ناروے گیا تو وہاں ناروے میں ہمارے دوستوں نے ایک پروگرام بنایا کہ پارلیمنٹ ہاؤس بھی جائیں گے اور وزراء سے ملاقاتیں بھی کریں گے. تو میں نے اپنے سفر نامے میں لکھا بھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں ویلفیئر اسٹیٹ ہے آپ کی، تو یہ تجربہ آپ نے کس طرح سے کیا؟ مجھے وہ جو 2-3 افراد تھے انہوں نے کہا کہ جب ہمارے یہاں تیل برآمد ہوا تو ہم نے سوچا کہ یہ تیل آنے والی نسلوں کی امانت ہے، اس میں سے اتنا نکالیں کہ جتنی ضروریات پوری ہو جائیں اور ہر آدمی کی ضروریات پوری ہوں. ہم نے ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کا فیصلہ کیا اور ہم نے جب ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہیے تو قانون اس کے لیے بنانا تھا. تو ہم نے سوچا کہ اس کا کیا نام رکھیں. تو ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس دھرتی کے سینے کے اوپر پہلی فلاحی ریاست مدینہ میں قائم ہوئی تھی جو عمر بن خطاب نے قائم کی تھی. جب بچے کی پیدائش کے ساتھ اس کا وظیفہ لگ جاتا ہے. ہم نے اس قانون کا نام عمر لا رکھا ہے. ناروے کا وہ قانون جو ہے اس کا نام عمر لا ہے. ہم ہیں یہ، اور آج ہم کیا ہیں وہ سب کو معلوم ہے. ہم کیا تھے اور کیا ہیں اس کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے اور اس کے مطابق پھر اپنے آپ کو اپنے فرائض میں پورا اتارنے کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور اس پوری امت کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی امت ہے یہ توفیق دے کہ ہم اپنے فرائض ادا کریں اور اپنے شاندار ماضی کی لاج رکھ لیں اور اپنے مستقبل کو روشن بنائیں اور اس حال کی ذلت و ادباری سے نکل آئیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.